الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ان میں سے ہر چیز ہر ایک کے لیے مفید بھی نہیں ہے اور ہر چیز ہر ایک کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے. ایک ہی چیز کسی کے لیے مفید ہوتی ہے، کسی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. آپ نے کھانا پکایا کھانے کے لیے، کھانا کھائیں گے جسم میں طاقت آئے گی، صحت بحال ہوگی. کھانا سڑ گیا، اب کھائیں گے تو نقصان کرے گا، فوڈ پوائزن ہو جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا، موت بھی ہو سکتی ہے. یہ کھانا نقصان دہ ہے لیکن ہر ایک کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. انسان کے لیے نقصان دہ. اسی کھانے کو بعض جانور کھائیں گے، ان کی صحت بنے گی. اللہ نے ان کے لیے بنایا. اصل میں نفع اور نقصان کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے قانون سے ہے. جانوروں کے لیے بھی بہت سی چیزیں مفید ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں. لیکن چونکہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا ہے، اس لیے جانوروں کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ان کو کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں، کسی کالج میں، کسی انسٹیٹیوشن میں رہ کر کے پڑھنا اور سیکھنا نہیں پڑتا. اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، اس لیے انسانوں کو سیکھنا پڑتا ہے اور اپنے سے پہلے والے انسانوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے. جانوروں کے علم کے سلسلے میں مجھے ایک پیارا سا واقعہ یاد آ گیا. دارالعلوم دیوبند کے سابق محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پر یہ واقعہ سنایا کہ دیوبند یا اس کے قرب و جوار میں ایک زمانے میں بندروں کی بہت کثرت ہو گئی اور بندر اچھا خاصا شریر جانور ہوتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. بسا اوقات آدمی کے ہاتھ سے آ کر سامان چھین لیتا. بچوں کے ہاتھ سے روٹی چھین لینا تو ان کے لیے کھیل ہے. ایک بندر آئے تو محلے والوں کو حیران کر دیتا ہے. 10-10 20-20 ایک ساتھ آئے تو کیا حال ہو.
تو 25-25, 30-30 بندر اچانک آتے کسی گھر میں دھاوا بول دیتے ہیں. عورتیں گھبرا کر کے کمرے کے اندر چلی جاتی ہیں, وہ کچن پر قبضہ کر لیتے بندر. اور کچا پکا جو ہوتا, جتنا کھا سکتے کھاتے, جتنا پھینک سکتے پھینکتے, جو لے جا سکتے لے جاتے. ایک دہشت سوال ہوئی. چور چوری کریں تو پولیس کے پاس ان کی رپورٹ کرائیں گے, اور ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ وہ بہت مقدس مخلوق ہے, اس لیے اسے کوئی مار بھی نہیں سکتا. تو لوگ پریشان ہو گئے. ایک حکیم صاحب تھے, انہوں نے کہا میں ان کا علاج کروں گا. آٹے میں ملایا زہر اور زہریلی روٹیاں پکوائیں بڑی مقدار میں, چھت کے اوپر وہ روٹیاں ڈلوا دی, ٹیرس کے اوپر. اب بندروں کو تو آ کر کے محنت کرنی پڑتی تھی نا, چھیننا, کچن میں گھسنا. ان کا پورا گروپ آیا اور انہوں نے دیکھا روٹیاں پھیلی ہوئی ہیں پہلے سے جیسے افطار کا دسترخوان لگا ہوا. تو ان میں جو ایک بڑا اور بوڑھا بندر تھا, اس نے کوئی آواز نکالی تو سب نے ہاتھ روک لیا. کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کسی روٹی, لیکن سب وہیں بیٹھے رہے. اور وہ چھلانگے لگاتا ہوا چلا گیا جنگل میں. کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی پودا تھا. اس نے آ کر کے اس کی پتیاں توڑ توڑ کر ایک سب میں تقسیم کر. یہ حکیم صاحب دور سے چھپ کر تماشا دیکھ رہے ہیں. اس دن ان کو دن میں تارے نظر آ گئے, میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں یا یہ جاہل مخلوق. اس بوڑھے بندر نے ایک پتی سب میں تقسیم کر دیا, سب نے اس پتی کو کھا لیا. اب بندر نے اشارہ کیا روٹی کھاؤ. ساری روٹیاں کھا کر کے آرام سے چلے گئے, ایک بھی نہیں مرا. کس میڈیکل کالج میں پڑھا تھا اس نے کہ اس زہر کا یہ علاج ہے؟ اللہ اپنی مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ علیم ہے, اللہ خبیر ہے. انسانوں کو جو علم ملتا ہے وہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں. انسان اپنی محنت سے اپنی کوشش سے کوئی علم نہیں حاصل کر سکتا, وہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں. اللہ نے دینے کی ترتیبیں الگ الگ بنائی ہوئی ہیں. آپ کو کہیں سفر کرنا ہے, راستہ نہیں معلوم, تو آپ نیویگیشن کی مدد سے سفر کرتے ہیں نا. کتنی محنت کر کے اس ایپ کو بنایا گیا ہے, کتنی صلاحیتیں سر کو ہوئی ہیں اس کو بنانے میں, اور کتنی نگرانی ہوتی ہے. ہر وقت سیٹلائٹ لگے ہوئے ہیں جو راستوں کو دیکھتے رہتے ہیں, جو رہنمائی کرتے رہتے ہیں, کدھر بھیڑ کم ہے, کدھر بھیڑ زیادہ ہے, کون سا راستہ کھلا ہوا ہے, کون سا راستہ قریب کا ہے, کون سا راستہ دور کا ہے, کس سے جانا مناسب ہے, کس سے جانا مناسب نہیں ہے. تب جا کر آپ سفر کرتے ہیں. اور انسان کو بڑا ناز ہے کہ ہم نے بڑا علم حاصل کر لیا. دنیا میں کچھ مسافر پرندے ہوتے ہیں, مہاجر پرندے کہے جاتے ہیں, جو بر اعظموں کا سفر کرتے ہیں. یورپ سے ایشیا میں آتے ہیں, ہمارے یہاں ہندوستان کے بھی مختلف علاقوں میں آتے ہیں, ہمالیہ کی ترائی میں جاتے ہیں, ہمالیہ کی ترائی والے علاقے اور ادھر نیپال اور اس سے آگے کے علاقے وہاں تک جاتے ہیں, آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں. اور ان کا روٹ مقرر ہے, ہزاروں سال سے اسی روٹ سے آتے ہیں, اسی روٹ سے جاتے ہیں. ان کو اس سفر میں سمندر بھی پار کرنا ہوتا ہے, اور سمندر ایک پرواز میں پار کرنا ہوتا ہے. ہوائی جہازوں کو اگر کوئی لمبی پرواز کرنی ہو تو اس سے پہلے کسی جگہ اتر کر وہ ایندھن لیتے ہیں, اس کے بعد وہاں سے پرواز شروع کرتے ہیں. ان پرندوں کو بھی ایک پرواز میں سمندر پار کرنا ہے, اس لیے کہ درمیان میں رکنے کا کوئی چانس نہیں, پر روکیں گے تو نیچے گر جائیں گے.
اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. اللہ نے فرمایا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا، کبھی پر پھیلائے ہوتے ہیں، کبھی پر سمیٹے ہوتے ہیں، ان کو فضا میں رحمان روکتا ہے. یوں نہیں فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن. ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ ان کو روکے، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ان کو روکتے. کسی کا کوئی حق نہیں، کسی مخلوق کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے. اللہ جس کو دیتے ہیں اپنی رحمت سے دیتے ہیں. اسی لیے ایسے موقعوں پر جب ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے تو عموماً اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت کو بیان فرماتے ہیں، اور ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت کا تو ہر چیز پر غلبہ ہے، میری ہر صفت پر میری رحمت کا غلبہ ہے، حتیٰ کہ میرے عذاب دینے کی صفت پر بھی میری رحمت کا غلبہ ہے. تو ان پرندوں کو ایک پرواز میں پار کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کہیں جغرافیہ کا سبق نہیں پڑھا، انہوں نے جغرافیہ میں پی ایچ ڈی کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی ابتدائی درجے کی سند بھی نہیں لی، کوئی ڈپلوما بھی نہیں کیا اس کا جغرافیہ کا. وہ یورپ سے چلتے ہیں، اسپین کے ساحلوں پر آتے ہیں، پھر سمندر کے کنارے کنارے سفر کرتے ہیں یورپ کے اندر. اور دنیا کا سب سے کم چوڑائی کا سمندر ہے جس کو عربی میں جبل الطارق کہتے ہیں، جس کو آج انگریزی میں جبرالٹر کہتے ہیں. وہ صرف 12 کلومیٹر چوڑا سمندر ہے. اس کے کنارے آ کر رات گزارتے ہیں تاکہ تازہ دم ہو جائے، نیند پوری ہو جائے، تکان دور ہو جائے. اور پھر وہاں سے ایک پرواز میں 12 کلومیٹر کا سفر کر کے یورپ سے افریقہ میں آتے ہیں، پھر ادھر آ کر ٹھہر جاتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، پھر وہاں سے چلتے ہیں ایشیا کی طرف. پھر افریقہ سے ایشیا داخل ہونے کے لیے ان کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کس راستے سے ان کو سہولت ہے، اسی راستے سے آتے ہیں، اسی راستے سے جاتے ہیں. کون ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ کوئی موبائل ایپ ہے ان کے پاس؟ کوئی سیٹلائٹ ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہو؟ وہ رہنمائی کرتا ہے جس نے سیٹلائٹ کو بنانے والوں کو بنایا ہے. وہ رہنمائی کرتا ہے جو علیم و خبیر ہے. ہمیشہ سے وہ سارے پرندے اسی راستے سے آتے ہیں، اسی راستے سے واپس جاتے ہیں. دنیا میں بعض ایسے مہاجر پرندے ہیں جو تقریباً پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں، اور ان کی جو سفر کا روٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے انگریزی کا آرٹ. ہمیشہ اسی طرح سفر کرتے ہیں، اسی طرح آتے ہیں، اسی طرح جاتے ہیں، اور جس نقطے سے چلے تھے واپس اسی نقطے پر پہنچ جاتے ہیں. جن مخلوقات کو اللہ نے غیر مکلف بنایا ہے ان کی رہنمائی اللہ کرتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، بعض مچھلیاں ہیں جو گہرے سمندروں میں رہتی ہیں، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ وہاں وہ انڈے نہیں دے سکتی، وہاں ان کے بچوں کی افزائش نہیں ہو سکتی. وہ وہاں سے نکل کر کے آتی ہیں، وہ ٹھنڈے سمندروں میں ہوتی ہیں، گرم سمندروں میں آتی ہیں، اور کچھ مخصوص ساحلوں پر آ کر، ساحلوں پر کنارے وہ انڈے دیتی ہیں، اور انڈے دے کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے واپس چلے جاتے ہیں. یہ انڈے یہاں رکھے رہتے ہیں، وقت آتا ہے ان سے بچے نکلتے ہیں، اور جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو جس روٹ سے ان کی ماں آئی تھی انڈے دینے کے لیے، سمندروں میں سفر کرتے ہوئے اسی روٹ سے اپنے ماں کے پاس ہزاروں کلومیٹر واپس پہنچ جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کی رہنمائی، یہ ہے اللہ کی رہبری، اور یہ ہے اللہ کی نگرانی. اللہ ہر ایک کی نگرانی کرتے ہیں، ہر وقت نگرانی کرتے ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ. اللہ نے فرمایا کوئی اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں ہے، ہر ایک کی اللہ نگرانی کر رہے ہیں. انسانوں تمہیں اپنے علم پر، تمہیں اپنے تجربات پر، تمہیں اپنے فن اور ہنر پر بڑا ناز ہے. کہاں تھا تمہارا علم جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں پل رہے تھے؟ تمہیں کون کھلا رہا تھا؟ تمہیں کون پلا رہا تھا؟ تمہارے صحیح سلامت اعضاء کون بنا رہا تھا؟ تمہیں
تمہیں اس قابل کس نے بنایا تھا کہ تم اس جیتی جاگتی دنیا میں آ سکو؟ ایک قطرہ، اس سے اللہ نے انسان کو مکمل انسان بنایا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تبعثون. ایک قطرے سے اللہ نے تم کو مکمل انسان بنایا. کتنی شاندار شکل و صورت تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کتنی عمدہ صلاحیتیں اللہ نے دی. لیکن ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. تو ہر ایک کی اللہ نگرانی کر رہے ہیں، جانوروں کی بھی نگرانی کر رہے ہیں، انسانوں کی بھی نگرانی کر رہے ہیں. کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، اس لیے اللہ نے انسانوں کو اچھے برے کی ایک فہرست عطا فرما دی. جانوروں کو یہ فہرست نہیں دی گئی ہے. جانوروں کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا جو اچھا ہے اس سے فائدہ اٹھائے، جو برا ہے اس سے دور. جنسی خواہشات اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی، انسانوں کو بھی دی. انسانوں کی طرح اگر جانور بھی بے اعتدالی کرنے لگے نا تو حکیموں کو انسانوں کے علاج کی فرصت ہی نہ ملے، وہ جنگل سے آبادی میں نہیں آ سکے، ساری دوائیں ان کی وہیں مل جائیں. وہ شیروں کو، چیتوں کو، بھیڑیوں کو جا کر دوائیں دیا کرے. کیا ہوا؟ اگر کمزور ہو گئے، کچھ زیادہ مزے کی زندگی گزارنی تھی، وہاں یہ غلطی نہیں ہوتی. کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی ماداؤں سے صرف سال میں ایک مرتبہ ملاقات کرتے ہیں، دوبارہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. ان کی افزائش نسل بھی ضروری ہے اور ان کی صحت کی حفاظت بھی ضروری ہے. انسان اپنے کو قابو میں رکھ پاتا ہے، اپنے کو کنٹرول کر پاتا ہے، اسی لیے تو سارے گناہ ہیں. انسان سے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. جانوروں سے نہیں کہنا پڑا. جانوروں کے لیے اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا کہ خبردار نر اور مادہ کا زیادہ ملاپ اچھا نہیں ہے ورنہ کمزوری آ جائے گی، ورنہ جنگل میں فساد ہو جائے گا، جنگل کا نظام خراب ہو جائے گا. اور واقعی جنگل میں فساد کم ہے، ہماری آبادی میں فساد زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا فساد اختیاری ہے، وہاں کا فساد اختیاری نہیں ہے. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا؟ یہاں تو ماشاء اللہ کوئی اچھا سا کھانا سامنے ہو تو کہتے ہیں پیٹ تو بھر گیا لیکن دل نہیں بھر رہا. گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی مینا ساغر و مینا میرے آگے. شاعر کہہ رہا ہے ہاں ہاتھ سے اٹھانے کی ہمت تو نہیں لیکن ابھی دیکھنے کی تو طاقت ہے. گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. تھوڑی سی بریانی اور لے لو اور 2-4 سموسے اور لے لو اور ایک آدھ بوٹی اور کھا لو اور ایک آدھ کی ٹانگیں اور توڑ لو. یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، جانوروں میں نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق کھا لیا، کوئی کھلا کے دکھا دے نہیں کھائے گا، منہ موڑ لے گا، لات مار کے بکھیر دے گا. اسے کل کی پرواہی نہیں ہے کہ آگے کیا کھانا ہے، اللہ نے کھلا دیا بس ہو گیا کام. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ابرہہ کی فوج کو جو اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے میں بکھیر دیا تھا، مکہ مکرمہ سے لے کر کے یمن تک پڑے ہوئے تھے. بڑی تعداد تو مکے کے قرب و جوار میں پڑی ہوئی تھی، عرفات سے تھوڑا سا آگے لاشیں بکھری ہوئی تھی ان کی. تو اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اللہ نے ان کو ایسے بکھیر دیا تھا جیسے جانور کھانے کے بعد بھوسا بکھیر دیتا ہے. وہ زیادہ نہیں کھاتا ہے، انسان زیادہ کھاتا ہے. وہ اپنی جنسی خواہشات کی زیادہ تکمیل نہیں کرتا، انسان زیادہ کرتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو غیر مکلف بنایا ہے، تو رہنمائی کی تو اس کو بھی ضرورت ہے، اس کو اللہ خود اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس کے اندر سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ پھولوں کی پتیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، کہاں سے مان کے لاتی ہیں کلر، کہاں سے مان کے لاتی ہیں ڈیزائن۔ بعض ایک کلر کے ہوتے ہیں، بعض کئی کلر کے ہوتے ہیں، یہ کلر بھی ان کے اندر تیار ہوتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے ڈی این اے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا پروگرام سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور جتنے حصے میں زندگی کے جتنے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیارات نہیں دیے، اور جن معاملات کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم بھی اپنے زندگی کے ہر کام کے مکلف نہیں ہیں، ہم اعمال کے مکلف ہیں، لیکن کس خاندان میں پیدا ہوئے اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے تم سید کیوں نہیں تھے، تم شیخ کیوں نہیں تھے، تم پٹھان کیوں نہیں تھے، تم فلاں کیوں نہیں تھے۔ وہ حماقتیں جن پر انسان ناز کرتے ہیں، وہ حماقتیں ہیں سب۔ اللہ نہیں پوچھیں گے، اللہ پوچھیں گے تم اچھے انسان کیوں نہیں بنے تھے، تم نیک کیوں نہیں بنے تھے، تم متقی کیوں نہیں بنے تھے۔ تو اس کا مکلف نہیں کیا اللہ نے، تو پھر اللہ نے اس میں اختیار بھی نہیں دیا کہاں پیدا ہو، جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں پیدا کر دیں۔ اللہ کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے تم کالے کیوں نہیں تھے، تم گورے کیوں نہیں تھے، کالے ہو یا گورے، اللہ پوچھیں گے تم متقی کیوں نہیں بنے تھے، تو اللہ نے متقی بننے کا مکلف بنایا، کالا بننے گورا بننے کا مکلف نہیں بنایا۔ اللہ خود بناتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے کالا بنتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے گورا بنتا ہے۔ گورا کالا بننا چاہے تو نہیں بن سکتا، کالا گورا بننا چاہے تو نہیں بن سکتا۔ اور عجیب تماشا ہے، دنیا میں عجیب بے چینی ہے، جب اللہ کی یاد دل میں نہیں ہوتی نا تو ہر انسان بے چین ہوتا ہے۔ کالے گورے بننا چاہتے ہیں، گورے کالے بننا چاہتے ہیں۔ وہ بیچارہ ایک کالا تھا جس نے اتنی مرتبہ پلاسٹک سرجری کرائی تھی کہ اسی سے مر گیا۔ اور کتنے گورے ہیں جو سمندروں کے کنارے دھوپ میں پڑے رہتے ہیں کہ تھوڑے سے کالے ہو جائیں، تھوڑا سا رنگ میں سانولا پن آ جائے، کسی کو کسی حال میں چین نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے پتہ ہے؟ بے چینی کا ایک عذاب ہے، بے چینی کا عذاب۔ جو اللہ سے غافل ہوتا ہے اللہ اسے بے چینی کا عذاب دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں فیشن بدلتے ہیں جلدی جلدی، بہت غور سے سننے اور سمجھنے کی بات ہے، نوجوان خاص طور سے سمجھے، نوجوان سمجھتے ہیں بہت جلدی جلدی فیشن بدلتے ہیں۔ بنگلور کا موسم اتنی جلدی نہیں بدلتا جتنی جلدی فیشن بدلتا ہے۔ آپ کے یہاں موسم بدلتے دیر نہیں لگتی، ابھی گرمی ابھی ٹھنڈک، کب ہوائیں چلنے لگیں کب بارش ہو جائے پتہ نہیں نا۔ کہتے ہیں لوگ کہ موسم اتنی جلدی نہیں بدلتا جتنی جلدی فیشن بدلتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنا بدلتے ہوئے دیکھا۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ الگ سے کپڑے جوڑ جوڑ کر کے پینٹ اتنے چوڑے بناتے تھے، نام ہی تھا اس کا ایلیفینٹ، ہاتھی نہیں تو کم از کم ہاتھی کا بچہ تو اندر جا سکتا ہے۔ اور اب ماشاء اللہ اتنے چست پینٹ پہنے جاتے ہیں کہ چونٹی بھی باہر طواف کرتی رہے، اسے اندر جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ ہوائی جہاز کے سیٹ پر میرے بازو میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کی پینٹ اچھی خاصی پھٹی ہوئی تھی اور موٹی ستلی سے سلی ہوئی تھی۔ وہ اتنے غریب تو نہیں تھے کہ نیا پینٹ نہ خرید سکتے تھے، غریب ہوتے تو ہوائی جہاز میں کیوں سفر کرتے۔ انہوں نے تلاش کر کے ایسی پھٹی اور سلی ہوئی پینٹ خریدی ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کارخانوں میں باقاعدہ مشینوں کے ذریعے گھس گھس کے اسے پھاڑا جاتا ہے اور اس میں پیون لگائے جاتے ہیں، کسی پل چین نہیں ہے، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ۔ تمہیں پتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فیشن نہیں ہے، یہ عذاب علیم ہے، یہ بے چینی کا عذاب ہے۔ کسی پل انسان کو چین نہیں ہے، کسی حال میں انسان کو چین نہیں ہے۔ اس عذاب کا علاج صرف ذکر اللہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں یاد رکھو اللہ کی یاد سے بے چینی ختم ہوتی ہے، دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ بے چینی کا عذاب صرف انسانوں میں ہے، جناتوں میں، صرف انسانوں میں ہے، جانوروں میں نہیں ہے۔ تو جن معاملات میں ہم مکلف نہیں ہیں ان پہ بھی ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ بغیر رہنمائی کو کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی خود سے کالا نہیں بن سکتا۔ بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی، کالوں کو گورا بننے کا شوق ہے، گوروں کو کالا بننے کا شوق ہے، اور جس کا دل اللہ سے لگا ہے اسے اللہ نے جس حال میں پیدا کیا وہ اسی میں خوش ہے۔ وہ تو رضا بالقضاء پر فائز ہے، جس
جس حال میں اللہ نے رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے, اللہ مجھے رضا بالقضاء نصیب فرما دیجیے, آپ مجھے جس حال میں رکھیں میں آپ سے خوش رہا دوں. طائف سے واپس ہو رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور طائف والوں نے کیا کیا تھا بتلانے کی ضرورت نہیں, پتھر مار مار کر اپنے شہر سے نکالا تھا. بڑی امیدوں کے ساتھ طائف تشریف لے گئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف والے میرے ماموں ہیں. طائف کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ, طائف کا خاندان تھا بنو سعد, وہاں کی ایک عورت کا دودھ پیا تھا آپ نے, اس لیے طائف والے آپ کے ماموں تھے. اور عموماً ماں کے حوالے سے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں محبتوں کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. قانوناً باپ کے حوالے سے جو رشتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, لیکن محبتیں ماں کے رشتوں میں زیادہ ہوتی ہیں. چچا کے مقابلے میں بھانجے سے ماموں کو زیادہ محبت ہوتی ہے, پھوپھی کے مقابلے میں اپنے بھانجے سے خالہ کو زیادہ محبت ہوتی ہے. اور بچوں کا جھکاؤ بھی پھوپھی کے مقابلے میں خالہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے, چچاؤں کے مقابلے میں ماموں کی طرف زیادہ ہوتا ہے, دادی اور دادا کے مقابلے میں نانی اور نانا کی طرف زیادہ ہوتا ہے. یہ بالکل فطری بات ہے, چونکہ محبت کا گہوارہ تو اللہ نے ماں کو بنایا ہے نا. اللہ نے اپنی محبت کو رحمت کا نام دیا ہے, اور جس جگہ رکھ کر کے اللہ نے پالا ہے ماں کے اس حصے کو رحم کا نام دیا ہے, وہ بھی رحمت سے بنا ہے. اس لیے محبتیں ملتی ہیں رحم کے ذریعے, محبتیں ملتی ہیں ماں کے ذریعے. تو ماں کے جتنے رشتے ہیں ان میں محبتوں کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی, میرے چچا نے مجھے مکے سے نکالا ہے, ماموں مجھے پناہ دیں گے. ابو لہب کے مکے سے نکال کر کے ماموں کے شہر طائف تشریف لے گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن طائف والوں نے کیا کیا ساری دنیا جانتی ہے. اوباش اور آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا, پتھروں کی بارش کی ان لوگوں نے, اور پتھر مارتے مارتے جب تھک گئے, شام ہو گئی, انہیں واپس بھی تو جانا تھا, تب جا کر واپس گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, پیروں سے خون بہ رہا ہے. اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں, اللہ آپ نے مجھے کن لوگوں کے پاس بھیج دیا. اللہ میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا, میں تو آپ کا رسول ہوں, میں تو کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا, میں تو کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, پیغمبر اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہیں, پیغمبر تو اللہ کی وحی کی ترجمانی کرتے. اللہ آپ نے مجھے کن لوگوں کے پاس بھیج دیا جو میری صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے, جو میری بات سننا پسند نہیں کرتے, جو اپنے شہر میں مجھے ٹھہرنے نہیں دیتے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اچانک آپ کو خیال آ گیا کہیں اللہ کی شکایت تو نہیں ہو رہی. تو فوراً رک جاتے ہیں اور رک کر کہتے ہیں اللہ مجھے اس کی شکایت نہیں ہے کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بھیجا اور میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا. اللہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے, اللہ مجھے ڈر اس کا ہے کہ آپ کسی بات میں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے, یا آپ میری کسی غلطی کی سزا تو نہیں دے رہے. بس پروردگار عالم اتنا اطمینان دلا دیجیے کہ آپ ناراض نہیں ہیں, اس سے زیادہ تکلیفیں بھی آپ کی طرف سے آئے مجھے قبول ہے. مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, جو بھی ہو مجھے قبول ہے. لیکن اللہ آپ کی عافیت میں تو کوئی کمی نہیں ہے, آپ کی عافیت کے بڑے خزانے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی, میرا حق نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا بالقضا مانگا کرتے تھے. جس کو اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے اسے اللہ رضا بالقضا دیتے ہیں. پھر جس حال میں اللہ رکھے وہ کچھ ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے. پھر بے چینی کے عذاب سے اللہ اسے بچا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جہاں چاہا انسان کو پیدا کیا, کیونکہ انسان اس کا مکلف نہیں ہے. جس کو چاہا کالا بنایا, نہیں پوچھیں گے کیوں کالے تھے. جس کو چاہا گورا بنایا, نہیں پوچھیں گے کیوں گورے تھے. جس کو چاہا چھوٹا قد دیا, نہیں پوچھیں گے چھوٹے کیوں تھے. جس کو چاہا لمبا بنایا, نہیں پوچھیں گے لمبے کیوں تھے. لیکن یہ سب کچھ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام سے ہے نا. کوئی لمبا خود بخود نہیں ہو جاتا, کوئی چھوٹا خود بخود نہیں ہو جاتا. انسان کے اپنے جسمانی نظام میں بھی اللہ تعالیٰ نے پورا پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے. اس کے مطابق وہ چھوٹا یا لمبا ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ موٹا یا دبلا ہوتا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی کے جس حصے میں انسان کو مکلف بنایا ہے اس حصے کی سیٹنگ اندر کے بجائے باہر رکھی. وہاں بھی رہنمائی ہے لیکن اندر سے نہیں، باہر سے. یہ جو باہر سے رہنمائی ہے اسی کا نام ہے شریعت. یہ شریعت بتلاتی ہے انسانوں تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہمارے لیے کیا برا ہے. جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کو ہم سے زیادہ معلوم ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم انسان کو اس سے زیادہ جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم انسان کی شہ رگ سے زیادہ انسان کے قریب ہیں. ہم انسان کے خیالات کو بھی اس سے زیادہ جانتے ہیں. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق. جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہیں جانے گا؟ وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر. وہ بہت باریک بھی ہے، وہ اندر تک کی بات جانتا ہے، وہ بہت خبر رکھتا ہے. یہ نادانی ہے انسان کی. انسان اپنے کو اللہ سے زیادہ قابل سمجھتا ہے. جب وہ خود فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانے انجانے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. اللہ خدا نہیں ہے، میں خدا ہوں. اللہ کا علم آخری نہیں ہے، میرا علم آخری ہے. میں طے کروں گا میرے لیے کیا اچھا ہے میرے لیے کیا برا ہے. یہ خدائی ہے، یہ بدترین شرک ہے. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اور جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے. شرک کو اللہ معاف نہیں کرتے. تو انسان کا خود فیصلہ کرنا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ اپنے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم کو ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں اور ہمارے نفع کو ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں، ہمارے نقصان کو ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں. سمجھدار انسان وہ ہے جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اسی کا نام ہے توکل. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسی کا نام ہے ایمان. پھر اللہ اس کو ایک فیض دیتے ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. اللہ کو کوئی دشمنی نہیں ہے انسانوں سے کہ وہ اچھی چیزوں کو حرام کر دے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو خوبصورت چیزیں بنائی ہیں اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو پاکیزہ رزق بنایا ہے اسے کون حرام کر سکتا ہے؟ جو خبائث ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہیں، جو بری چیزیں ہیں، انہیں کو اللہ تعالیٰ حرام کرتے ہیں. ان کا برا ہونا جلدی سمجھ میں آئے یا دیر میں سمجھ میں آئے، آسانی سے سمجھ میں آئے یا مشکل سے سمجھ میں آئے. جب دنیا میں سرخ انقلاب آیا، کمیونسٹوں کا دنیا کے ایک بڑے خطے پر غلبہ ہوا اور سوویت یونین کا نظام قائم ہوا، تو سوویت یونین میں تو کمیونزم تھا نا. وہ تو خدا کے بھی منکر تھے، وہ تو دین و شریعت کے بھی منکر تھے، وہ کسی دین کو نہیں مانتے تھے. لیکن ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ ہمیں قانون بنانا ہے، ہمارے قانون میں شراب کی اجازت ہونی چاہیے یا اس پر پابندی ہونی چاہیے، اور اگر اجازت دی جائے تو کتنی مقدار کی اجازت دی جائے. اس لیے کہ جوئے اور شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ان دونوں میں لوگوں کو کچھ فائدے بھی ہیں لیکن گناہ بہت زیادہ ہے اور گناہ فائدے پر غالب ہے. تو حکومت نے یہ چاہا کہ میڈیکل سائنس کے ماہرین ریسرچ کر کے حکومت کو یہ رپورٹ دیں کہ کتنی مقدار شراب کی جائز قرار دی جائے. سرکاری قانون میں لگا دی گئی ایک میڈیکل ٹیم. اس ٹیم میں کوئی ایک بھی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا. اس ٹیم میں کوئی ایک بھی کسی بھی دین اور کسی بھی شریعت کو ماننے والا نہیں تھا. لیکن ان لوگوں نے جب محنت کی اور ریسرچ کی تو ریسرچ کر کے حکومت سے یہ سفارش کی، اگرچہ اس پر عمل نہیں ہو سکا، اللہ کے خوف کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، اگرچہ عمل نہیں ہو سکا
لیکن اس ٹیم نے اپنی حکومت کو جو رپورٹ دی تھی اس کا حاصل یہ تھا ہماری سفارش ہے کہ شراب پر مکمل پابندی لگا دی جائے، اس لیے کہ شراب کی زیادہ مقدار انسانی صحت کے لیے جس طرح نقصان دہ، شراب کا ایک قطرہ بھی اتنا ہی نقصان دہ، اگرچہ وہ سلو پائزن ہے، آہستہ آہستہ اس کا نقصان ہوگا، لیکن ہے وہ صحت انسانی کے لیے نقصان دہ۔ تو اللہ طیبات کو حرام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، اچھی غذائیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل کا تعلق حلال روزی سے ہے، نیک عمل کا تعلق پاکیزہ غذاؤں سے ہے۔ اگر غذائیں مشکوک ہوں گی یا جس پیسے سے وہ غذائیں خریدی گئی ہیں وہ پیسہ مشکوک ہوگا تو عمل نیک نہیں ہوگا، چاہے بظاہر کتنا بھی اچھا عمل ہو لیکن وہ عمل نیک نہیں ہوگا۔ نمازیں نہیں قبول ہوں گی، روزے نہیں قبول ہوں گے، حج نہیں قبول ہوگا، صدقہ خیرات نہیں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے حکم کی پابندی کرے۔ تو چونکہ انسانوں کو اللہ نے حالت امتحان میں پیدا کیا ہے، مکلف بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شریعت عطا فرمائی، اور شریعت میں اللہ نے انسانوں کو ایک لسٹ دی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ عجیب بات ہے، چونکہ اللہ کو امتحان لینا ہے نا، تو جتنے نقصان دہ کھانے ہیں وہی مزیدار ہیں۔ ڈاکٹروں سے پوچھو وہ کہتے ہیں تیل مت کھاؤ، چربی مت کھاؤ، مسالہ مت کھاؤ۔ ایک صاحب کیا کہنے کے ڈاکٹر صاحب سیدھے سیدھے کہہ دیجئے کھانا مت کھاؤ، تیل مسالہ چربی کے بغیر بھی کوئی کھانا ہوتا ہے؟ آپ نے اصل میں ہماری بریانی کبھی کھائی نہیں ہے، اس لیے آپ اتنے اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں۔ کسی دن آپ ہمارے کسی ولیمے میں آ جائیے، آپ بھول جائیں گے سارے مشورے۔ پھر تو آپ ڈاکٹروں مریضوں سے کہیں گے بھائی ایک پلیٹ بریانی لے کر آیا کرو۔ کھانوں میں بھی جو جتنے مزیدار ہیں اتنے ہی نقصان دہ، اعمال میں بھی یہی حال ہے۔ لیکن سمجھدار انسان جس کو اپنی صحت کی فکر ہو وہ ان مزوں سے بچتا ہے، اسی طرح سمجھدار انسان جس کو اپنے دین و ایمان کی فکر ہو، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو، وہ اعمال کے ان مزوں سے بچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا، اس لیے ذرا مزے بھی دوسری طرف بنا دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جہنم کے راستے کو اللہ نے بڑا مزیدار بنایا ہے اور جنت کے راستے کو اللہ نے بہت تکلیف دہ بنایا ہے۔ تکلیفوں سے گزر کر جنت پہنچنا ہے، اور جو مزوں کے چکر میں پڑا وہ جہنم میں جا کر گر جائے۔ اب مزے چھوڑ کر اللہ کا کہنا مان کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو تباہی سے انسان کب بچا سکے گا؟ کوئی اللہ کا کہنا مان کر اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، جو اللہ کا کہنا مانتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، وہ اپنی دنیا کو تباہی سے بچاتا ہے، اپنی آخرت کو تباہی سے بچاتا ہے۔ لیکن انسان کب بچا سکے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصیک، اللہ اپنا اتنا ڈر دے دیجئے جو مجھے آپ کی نافرمانی نہ کرنے دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر نہیں ہے جو اس کو تنہائی میں اللہ کی نافرمانی سے روک سکے، اللہ کو اس کے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھے، چاہے جتنے روزے رکھے، چاہے جتنے اعتکاف کرے، چاہے رمضان میں جتنے ختم قرآن کرے، چاہے جتنا صدقہ کرے، چاہے جتنا خیرات کرے، چاہے جتنی بڑی بڑی شاندار مسجدیں بنائے، مدرسے بنائے، اسپتال بنائے، اسکول بنائے، دنیا کے تمام غریبوں کو کھلاتا پلاتا پھرے، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے جو تنہائی میں اس کو اللہ کی نافرمانی سے روک سکے، تو اللہ کو اس کے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ارشاد ہے سب سچوں سے بڑے سچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل ہے اللہ کا ڈر، اصل ہے ورع و تقوی،
اللہ کے ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اس ڈر کے نتیجے میں زندگی میں جو احتیاط آتی ہے اس کو ورع کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قریب جانے کا نسخہ ورع سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بہت زیادہ نیکیوں سے بہتر بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ فرائض کرو، سنتوں پر عمل کرو، جتنی ہو سکے نوافل کا اہتمام کرو، لیکن بہت زیادہ نیکیاں صرف مفید نہیں ہے، بہت زیادہ اللہ کا ڈر مفید ہے، بہت زیادہ احتیاط مفید ہے۔ حضور روحانی معالجین کے امام ہیں، جسمانی معالجین بھی تو یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوا سے بہتر پرہیز ہے۔ پرہیز کرو، بیماری ہو کیوں، دوا کھانے کی ضرورت کیوں پڑے؟ اور جو پرہیز کرتے ہیں، جو احتیاط کرتے ہیں، الحمدللہ وہ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو جسمانی معالجین بھی کہتے ہیں دوا سے بہتر پرہیز ہے، روحانی معالجین بھی کہتے ہیں، اور معالجین کے امام و سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بہت زیادہ عبادتوں کے مقابلے میں ورع و تقویٰ زیادہ اہم ہے۔ اللہ سے ڈرو، اسی لیے جس کے دل میں اللہ سے جتنا ڈر ہوتا ہے اس کی چھوٹی عبادت بھی اتنی زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کے برابر کسی کا عمل نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انبیاء کرام کے برابر کسی کا تقویٰ نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کے برابر بعد میں اولیاء اللہ کا عمل نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اولیاء اللہ کا عمل، اولیاء اللہ کا تقویٰ بہت بلند ہے، لیکن صحابہ کے تقوی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور فتح مکہ سے پہلے کے حالات کیونکہ زیادہ مشکل تھے، تو اس زمانے کے تقوی کا اللہ نے بھاؤ بھی زیادہ دیا۔ فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ ہاں نیکیاں سب کو ملے گی، اللہ سب سے راضی ہیں، لیکن فتح مکہ سے پہلے والوں کی بات کچھ اور ہے، بعد والے ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صحابہ کے تقوی کی بات اور ہے، بعد والے ان کی برابری نہیں کر سکتے، اور صحابہ کے شاگرد تابعین کے تقوی کی بات اور ہے، ان کے بعد والے ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ، پھر میرے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ۔ یہ فرق کہاں سے؟ تقوی اور ورع سے۔ تو تقوی کے بغیر عمل نہیں بنتا، تقوی کے بغیر نیکی نہیں بنتی، تقوی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، تقوی کے بغیر قرآن پاک سے فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، قرآن کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیکن اللہ نے فرمایا قرآن تو اترا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہدایت ملے گی نہیں انسانوں کو قرآن سے، انسانوں کو قرآن سے ہدایت ملے گی نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، انسانوں کو قرآن سے ہدایت ملے گی نہیں جب تک وہ متقی نہیں بنیں گے۔ وہ قرآن کے اسکالر بن سکتے ہیں، وہ قرآن کے لیکچرر بن سکتے ہیں، وہ قرآن کے عالم بن سکتے ہیں، وہ قرآن کے مفسر بن سکتے ہیں، وہ قرآن کے استاذ بن سکتے ہیں، وہ قرآن کے محقق بن سکتے ہیں، وہ قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں، وہ قرآن کے قاری بن سکتے ہیں، وہ قرآن کے معلم بن سکتے ہیں، وہ قرآن کے مقرئ بن سکتے ہیں۔ قرآن سے ان کو ہدایت نہیں مل سکتی جب تک ان کے اندر تقویٰ نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تعارف کرایا۔ بندے نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، آپ ہی چلانے والے ہیں، چلا دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ آپ کے خوش نصیب بندے جو سیدھے راستے پر چل کر جنت میں پہنچے، جن پر آپ کا انعام ہوا، اللہ انہی کے راستے میں مجھے بھی چلا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا ہاں اسی راستے پر چلانے کے لیے یہ قرآن دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب تمہیں دی جا رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے تمہارا متقی بننا ضروری ہے۔ ھدی للمتقین، اس سے ہدایت صرف متقیوں کو ملتی ہے۔ تو جس اللہ نے قرآن دیا تقویٰ بھی تو وہی اللہ سکھائے گا نا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ نے فرمایا جب اللہ نے سارے راستے ایک جیسے نہیں بنائے، کوئی راستہ سیدھا بنایا، کوئی راستہ ٹیڑھا بنایا، تو راستہ بتلانا بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔
دیکھو جانوروں کے لیے اللہ نے سیدھے راستے بنائے، جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے بنائے، تو جانوروں کو کسی نقشے کی ضرورت نہیں۔ آپ روڈ پر چلتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر میں بورڈ دیکھتے ہیں، جنگلوں میں جانوروں کے لیے کوئی بورڈ ہوتا ہے؟ کوئی بورڈ نہیں ہوتا۔ اور سینکڑوں کلومیٹر میں پھیلے ہوئے جنگل میں جانور کتنے آرام سے جاتے ہیں، آتے ہیں، نکلتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کئی 100 کلومیٹر دور تک جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ان کو کسی بورڈ کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ وہ راستہ نہیں بھٹکا کرتے۔ روحانی اعتبار سے بھی جانوروں کو راستہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھٹکتے نہیں۔ انسان بھٹکتا ہے اور یہ خود سے نہیں بھٹکتا، اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے انسان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اندر خیر کی بھی صلاحیت ہے، شر کی بھی صلاحیت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب ہم نے الگ الگ راستے بنائے ہیں اور سارے راستے سیدھے نہیں ہیں، سارے راستے جنت میں جانے والے نہیں ہیں، تو پھر جنت میں پہنچانے کا راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ دکھانا بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تم کو قرآن دیا تو متقی بننے کا نسخہ بھی ہم ہی دیں گے۔ جس مہینے میں اللہ نے قرآن دیا اسی مہینے میں اللہ نے ہم کو متقی بننے کا نسخہ عطا فرمایا۔ یہ روزہ متقی بننے کا نسخہ ہے، لیکن رسمی روزہ نہیں، حقیقی روزہ۔ ہمارا روزہ عموماً رسمی ہوتا ہے، اس لیے روزے کے اندر ہمارا تقویٰ بھی رسمی ہوتا ہے۔ ہم روزے کے اندر متقی ہوتے ہیں، روزے کے اندر تو ہم بڑے متقی ہوتے ہیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ عموماً افطار کے دسترخوان پر لوگ پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں، گھروں میں بھی بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، اذان کے بعد نہیں آتی، غروب کے بعد پہلے سے بیٹھتے ہیں، سامنے سب کچھ رکھا ہوا ہے، کوئی کھاتا ہے؟ ایک مرتبہ ہم اپنے بعض احباب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے ٹیرس میں بیٹھے، سامنے عمدہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، زمزم رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور ابھی غروب میں تقریباً 10 منٹ باقی تھے۔ ہمارے ممبئی کے بعد حضرات نے کہا حضرت تھوڑا سا وقت ہے، کچھ نصیحت کر دیجئے۔ میں نے کہا سب سے بڑی نصیحت کی دسترخوان ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کی عمدہ کھجوریں رکھی ہیں، حلال پیسے سے خریدی گئی ہیں، حلال اور پاکیزہ غذا ہے۔ آپ میں سے کسی کو ساری دنیا کی دولت دے کر کوئی کہے کھا لو، کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد مؤذن صاحب اذان دیں گے، پھر کوئی کہے رک جاؤ، کیوں رک جائیں؟ اب کھائیں گے، کیوں کھائیں گے؟ اللہ کا حکم ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے اس وقت تک نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا اسی کا نام تقویٰ ہے، اللہ کرے یہ پوری زندگی میں آ جائے۔ یہ دسترخوان ہمیں تقویٰ سکھا رہا ہے، لیکن ہمارا روزے کے اندر کا تقویٰ بھی رسمی ہو گیا ہے۔ ہم صرف روزے کے اندر رسمی تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ اس روزے کے ذریعے ہمیں ساری زندگی کا تقویٰ سکھانا چاہتے ہیں۔ صرف روزے والا رسمی تقویٰ نہیں، جتنی حسرت ہو کم ہے، جتنا افسوس ہو ہمیں اپنے آپ پر کم ہے۔ ہم نے روزے رکھ لیے، تقویٰ نہیں سیکھا۔ اللہ کو بھوکا پیاسا کھانے کا شوق نہیں ہے، ہماری تکلیف سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ نہیں آتا۔ اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے عطا فرمائے متقی بنانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نیک و مقبول بندوں نے فرمایا 2 روزے ہیں، ایک چھوٹا روزہ ایک بڑا روزہ۔ چھوٹا روزہ بڑا روزہ سکھانے کے لیے ہے، چھوٹا روزہ بڑے روزے کی ٹریننگ ہے۔ چھوٹا روزہ وہ ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں صبح صادق سے غروب آفتاب تک، ثم اتم الصیام الی اللیل۔ اللہ نے فرمایا اب روزے کو رات تک کھینچ کر لے جاؤ، پورا کرو۔ یہ جو ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے میں ہم نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ کچھ پیتے ہیں، نہ بیویوں کے قریب جاتے ہیں، بہت سے گناہوں سے اللہ کے فضل سے بچ جاتے ہیں، یہ مشق ہے بڑے روزے کی۔ اور بڑے روزے کی سحری ہوتی ہے بالغ ہونے کے وقت میں، اور افطار ہوتا ہے موت کے وقت میں، جب فرشتے جنت کا مشروب لے کر آتے ہیں اور پلاتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے دوستو اصل روزہ زندگی بھر کا تقوی کا روزہ ہے۔ رمضان کا روزہ اللہ رکھاتے ہیں تاکہ ہم زندگی بھر کے تقوی کا روزہ سیکھ جائیں۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں تقوی آ جائے۔ جب تقوی آتا ہے تو انسان احتیاط کی زندگی گزارتا ہے، پھر انسان نافرمانیاں نہیں کرتا۔
ابھی قریب کے زمانے کی بات ہے. آپ کہیں گے صحابہ کے زمانے کے قصے سناتے وہ پرانا زمانہ ہو گیا, اب تو ترقی کا زمانہ ہے. ابھی قریب کے زمانے کی بات ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں, حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت تھانوی ایک زمانے میں کانپور میں مدرس ہوا کرتے تھے. غالباً میرٹھ کے اسٹیشن سے وہ کانپور کے لیے ٹرین میں سوار ہوئے, میرٹھ سے یا غازی آباد سے, اسی علاقے کے کسی اسٹیشن سے. تو اس زمانے میں ٹرین کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا, ابھی بھی ہوتا ہوگا, کہ بھائی مسافر کو اتنے وزن کا سامان لے جانے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ کا اگر وزن ہے تو بک کرا کر کے اس کا جو کرایہ ہوتا ہے سامان کا وہ ادا کر دیا. حضرت ٹرین میں بیٹھ گئے تھے, ابھی ٹرین چھوٹی نہیں تھی. کوئی صاحب گنے کا گٹھر لے کر کے آئے. گنا تو جانتے ہیں نا آپ, کیا بھی گنا ہی بولتے ہیں نا. ہاں نہیں, کبھی کبھی تھوڑا سا زبان کا فرق ہوتا ہے, اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں. تو گنا لے کر کے آئے کہ حضرت لے جائیں گے, اس کا رس نکلوائیں گے, اس کو کھائیں گے, اس کا رس. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کا وزن زیادہ ہے, اس کو لے جا کر کے وزن کرا کے جو اس کا کرایہ ہوتا ہے سرکاری طور پر وہ ادا کر کے آؤ. تو کہا حضرت اتنا تو وقت نہیں ہے, اس لیے کہ اب تو گاڑی چھوٹنے والی ہے. تو کہا پھر اس کو اتار لو, میں نہیں لے جا سکتا. تو ٹی ٹی صاحب موجود تھے, وہ حضرت کے معتقد تھے. انہوں نے کہا حضرت کوئی پرواہ نہیں ہے, میں چل رہا ہوں نا. تو حضرت نے کہا آپ کہاں تک جائیں گے؟ انہوں نے آگے کا کوئی اسٹیشن بتایا. حضرت میں وہاں تک جاؤں گا. حضرت نے فرمایا لیکن مجھے تو اور آگے جانا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت آگے میرے دوست ہیں, ان کی ڈیوٹی ہوگی, میں ان سے کہہ دوں گا. حضرت نے کہا وہ کہاں تک جائیں گے؟ حضرت وہ کانپور تک جائیں گے. حضرت نے فرمایا مجھے تو اور آگے جانا ہے. حضرت آپ کو تو کانپور ہی تک جانا ہے. فرمایا نہیں, مجھے کانپور تک نہیں جانا, مجھے اور آگے جانا ہے. اگر وہاں تک نکلوا سکو تو بتلاؤ. حضرت کہاں تک جانا ہے؟ کہا مجھے اللہ کے پاس تک جانا ہے. اگر وہاں بھی نکلوا سکو تو بتلاؤ. انہوں نے کہا حضرت وہاں تو نہیں نکلوا سکتے. فرمایا اتار لو گے سامان. اس کو اور آگے تھے. یہ تقوی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. جب دل میں تقوی آتا ہے تو ورع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہمارے سالکین ذہن میں رکھیں, آج ہمیں ورع کا درس دینا تھا, یہ درس ہو گیا ورع کا. اللہ کرے ہماری زندگیوں میں تقوی آ جائے. ہمارے بزرگوں نے جو مقامات عشرہ بتلائے ہیں, جن مقامات کو حاصل کیے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا, کوئی صالح نہیں بن سکتا, اس میں ایک مقام ورع ہے. یہ ورع تقوی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ احتیاط ہماری زندگیوں میں آ جائے, اور اللہ کرے کہ اس رمضان میں روزوں کے ذریعے ہم یہ ورع و تقوی سیکھ لیں تو ہم نے روزے کا فائدہ اٹھایا. ورنہ اللہ کو نہ کسی کے بھوک کی ضرورت ہے, نہ کسی کے پیاس کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.